سوال آیا ہے کہ داڑھی میں ڈیزائن بنانا کیسا ہے؟ اللہ کو خوف کرو بھائی. آج لوگوں نے دین کے ہر چیز کے ساتھ مذاق شروع کر دیا. جو شاعر اسلام میں داخل ہے ان کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں، اور دین کے ہر چیز کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا ہے. لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. داڑھی جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور مرد کی فطرت میں سے داخل ہے. یہ داڑھی یہ مرد کی فطرت میں سے ہے. بغیر داڑھی کا تو کوئی مرد ہی نہیں لگتا. مرد تو تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی داڑھی ہوتی ہے. مرد لگتا ہے، شیر لگتا ہے. شیر کی داڑھی ہوتی ہے نا، شیرنی کی نہیں ہوتی تو ویسے لگتی. تو یہ داڑھی جو ہے نا، یہ مرد کی پہچان ہے، یہ مرد کی فطرت میں سے داخل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داڑھی رکھنے کی ہدایت فرمائی. احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ. تو داڑھی رکھنے کی ہدایت دی ہے. اسی بنا پر جمہور علماء امت کے نزدیک داڑھی رکھنا مرد کے لیے واجب ہے. مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کو منڈوانا یا ایک مچھ سے بالکل کم کر دینا، ایک مچھ سے کم کر دینا، یہ گناہ کبیرہ، سخت گناہ، ناجائز ہے. اور ظاہر بات ہے جب یہ گناہ کبیرہ ہے تو اس کا مرتکب فاسق اور فاجر ہے. اسی طرح داڑھی کے اندر ڈیزائن بنانا جو آج کل معاشرے میں بڑے زور و شور سے ہو رہا ہے، تو کبھی ادھر سے کاٹ رہے تو کبھی ادھر سے کاٹ رہے. اور بعض اللہ معاف فرمائے اپنے ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ اپنے ساتھ پیر لگا رہے، دم درود بھی کرتے ہیں، اور ان کی داڑھی دیکھو تو وہ بھی ڈیزائن بنے ہوئے. یہ سنت کے ساتھ مذاق ہے. تو داڑھی کے اندر ڈیزائن بنانا یہ بھی ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے، بلکہ اس کی قباحت اور زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ایک طرح سنت کی حقارت بھی ہے، سنت کی تذلیل بھی ہے، اعوذ باللہ. اگرچہ اگر کوئی داڑھی میں ڈیزائن بنا رہا ہے تو اس سے کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن سخت ترین گناہ گار ہوگا، اس لیے گناہ کبیرہ ہے اور وہ آدمی فاسق اور فاجر کہلائے. ہاں، علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس سنت کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ داڑھی کی کیا حیثیت ہے، اعوذ باللہ، داڑھی بھی کوئی چیز ہے، تو اس داڑھی کی سنت کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اس کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اور پھر اس کی ڈیزائن بنا رہا ہے کہ بناؤ ڈیزائن، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایسے عمل سے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. اس کو اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اگر سنت کے استخفاف کی نیت سے اور اس کو حقیر سمجھتے ہوئے وہ داڑھی کے اندر ڈیزائن بنا رہا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو پتہ بھی نہیں ہو رہا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو اس بنا پر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں، ایک ہوتا ہے وقتی گناہ. وقتی گناہ یہ ہے کسی نے شراب پی لیا، بعد میں توبہ کر لی، کسی نے کوئی اور گناہ کر لیا، زنا کر لیا، گالی گلوچ کر لی، یہ وقتی گناہ. ایک گناہ ایسا ہے کہ انسان کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے. یہ جو لوگ داڑھی منڈواتے ہیں بالکل اس کا نسب منسیہ کر دیتے ہیں، وہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ اس کا نماز پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تمام عبادات بجا لانا، وہ سب گناہ میں شامل ہے. وہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے. اگر اس دوران اس کو موت آ جائے تو بتاؤ کہاں جائے. تو اس لیے سنت کا استخفاف نہیں کرنا چاہیے. داڑھی رکھے تو مکمل رکھے، ایک مشت رکھے. اور یہ مرد کی پہچان ہے، مرد کی فطرت میں سے داخل ہے. بھائی وہ مرد ہی نہیں جس کی داڑھی نہیں ہے. جو داڑھی منڈواتا ہے آپ اس کو دیکھو، اس کی شکل کو،
وہ اگرچہ آپ کو اپنے آپ کو بہت خوبصورت سمجھے. بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ داڑھی منڈواتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگے. یہ بھی انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے اس بنا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. داڑھی رکھے، اس سنت پر عمل کرے، اور جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائے، اس کا مذاق نہ اڑائے.